یہود جو تھے وہ جب بھی ان سے مار کھاتے تھے اوس اور خزرج والوں سے، یعنی جو دوسرے غیر یہودی تھے ان سے یہ مار کھاتے تھے، یعنی یہود لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، بزدل ترین لوگ ہیں۔ آج مسلمان ان سے اس وجہ سے مار کھا رہے ہیں کہ مسلمان ان سے زیادہ بزدل ہو گئے ہیں۔ یہ مسلمان صرف مسلمان ہی ہیں اور اللہ کا وعدہ مدد کا مومنوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ دارالندوہ ایک ان کی پارلیمنٹ تھی، وہاں پہ ان کے بڑے بیٹھتے تھے، نضر بن حارث، ابو جہل وغیرہ، یہ سارے لوگ نا انہوں نے اب جو ہے نا وہ کہا کہ فائنل کال اپ کرتے ہیں نا کہ اب اس بندے کو ہم نے کرنا کیا۔ تو اس دوران روایت میں یہ آتا ہے کہ جو شیطان تھا، ابلیس تھا، یہ بھی انسانی شکل میں آیا اور ایک مسافر، ایک بوڑھے کی شکل میں، ایک معتبر شکل میں آیا اور آ کے اجازت مانگی کہ تم میاں چونکہ بہت بڑا مشورہ کرنے والے تھے تو میں نے کہا کہ میں بھی تمہیں اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکوں اپنی انٹلیکٹ کے ذریعے سے۔ اب جو شیطان ہے وہ ذہین تو بڑا ہے، اتنا ذہین تھا کہ اس نے اللہ سے آرگومنٹ کی، تو ابو جہل نے اس کو ویلکم کیا۔ تو اب مشورے میں یہ طے پایا جانا تھا کہ ان کو ہم نے قید کرنا ہے یا ان کو ہم نے رستے سے ہٹانا ہے یا پھر ان کو ہم نے وطن سے نکالنا ہے۔ تو شیطان سے نے ان کی پہلے والا جو مشورہ تھا کہ ان کو وطن سے نکالے، اس نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس نے کہا کہ ریجیکٹڈ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے اس شخصیت کی گفتار ہے، جو اس کا کردار ہے، جو اس کا انداز ہے، تو یہ باہر جائے گا اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پھر چند ہی سالوں میں یہ بہت بڑا لشکر لا کر تم پر حملہ کر دے گا اور تمہیں مغلوب کر دے گا۔ تو یہ آپشن نہیں ہے۔ سیکنڈ والا انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اس کو قید کر دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ قید کریں گے تو اس صورت میں اس کی مظلومیت کی داستانیں ہوں گی، اس کی قوم قبیلے کے لوگ یا اس کے جو اتحادی قبیلے ہیں، ظاہر ہے کہ ٹرائبزم اس زمانے میں آج بھی جہاں پہ ٹرائبز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے آتے ہیں جو قبیلے ہوتے ہیں، تو جلدی یا بدیر آپ کو اس کو چھوڑنا پڑے گا، رہا کرنا پڑے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ قتل کر، اب قتل کے بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو قتل کرے گا آپ کو ایک بندہ دینا پڑے گا، قتل ہو جائے گا وہ، لیکن یہ ہے کہ آپ کی اس مسئلے سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی، جان خلاصی ہو جائے گی۔ اس نے کہا نہیں، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، حال یہی ہے کہ آپ نے اس کو رستے سے ہٹانے کا طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ میں بتاتا ہوں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنے سردار بیٹھے ہیں، ہر سردار اپنی اپنی قوم سے ایک ایک بندہ پیش کرے اور وہ سب مل کے یک بارگی حملہ آور ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آئیڈینٹیفائی کلر نہیں ہوگا کہ جس کو آپ پیش کر سکیں، نہ ہی اس کی قوم یہ مطالبہ کر سکے۔ وہ قصاص کا مطالبہ کریں گے آپ سے۔ قصاص کے لیے یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائڈ اسپیسیفک کلر کا ہونا ضروری ہے جس کو آپ قتل کریں، وہ ہوگا نہیں۔ اب نتیجہ یہ ہوگا کہ بلڈ منی کی طرف بات چلی جائے گی، دیت، اور دیت کیا ہے، 100 اونٹ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے جب تمہارا اتنا بڑا مسئلہ حل ہونا ہے۔ تو وہ سب بڑے خوش ہوئے کہ بڑا زبردست جو ہے وہ ہمارا آج کا جو سٹنگ تھی اس کا کنکلوژن بڑا زبردست ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 8 سورۃ الانفال کی فقط ایک آیہ مبارکہ، آیہ نمبر 30 یہ شامل ہے، اور اس آیہ کے اندر خاص طور پر جو واقعہ ہجرت ہے، یعنی سیرت طیبہ کا ایک نمایاں اور روشن پہلو، اس کا ذکر ہے۔ لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس مقام پر، یعنی یہ جو سورہ ہے اوورآل سورۃ الانفال، یہ اسلام اور کفر کی جو سب سے پہلی جنگ ہے، یعنی غزوہ بدر، اس کے پیس منظر اور پس منظر کے حوالے سے یہ سورہ بات کرتی ہے۔ لیکن اس خاص مقام پر ہجرت نبوی علیہ الصلاۃ والسلام والا جو واقعہ ہے اس کا بیان کیوں ہے؟ گویا کہ ہم سب سے پہلے اس کا ربط تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیہ نمبر 29 گزری،
اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے ایک وعدے کا ذکر کیا جس کو عہد فرقان یا وعدہ فرقان کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا، تو اللہ رب العزت تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا۔ فرقان کا مطلب ایسی ڈسٹنکشن، ایسا اعزاز، ایسی خوبی، ایسا اہتمام جو کہ آپ کو بطور قوم دوسری قوموں سے ممتاز کر دے۔ اس کا تعلق آپ کے عقیدے سے ہو سکتا ہے، اخلاقیات سے ہو سکتا ہے، آپ کی سوشیو پولیٹیکل سچویشن سے ہو سکتا ہے، آپ کی مجموعی قومی حالات سے ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر پوری قوم تقوی پر کھڑی ہو جائے گی تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص اعزاز کی مستحق ہوگی۔ یہ ایک بریف سی ایک میں نے آپ کے سامنے گلمپس رکھا ہے کہ فرقان کہتے کس کو ہیں، لیکن اوور آل آیت نمبر 29 میں تقوی کے 3 انعامات بیان ہوئے۔ ایک فرقان پیدا کر دے گا، دوسرا یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، ویغفر لکم، اور تیسرا یہ ہے کہ تمہیں بخشش بھی عطا کرے گا۔ یہ وعدہ ہوا یہاں پر آیت نمبر 29 میں۔ اب اللہ رب العزت نے آیت نمبر 30 میں واقع ہجرت کا ذکر کیوں کیا، اس کا ان دونوں کا آپس میں ربط کیا ہوا۔ یہ جو آیت نمبر 30 ہے اس وقت جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کا آغاز دیکھیے۔ اس کا آغاز یہ ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، اور جب کفار تمہارے بارے میں مکر کر رہے تھے یا چال چل رہے تھے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہے۔ اب یہ جو انداز ہوتا ہے نا، جب یہ کر رہے تھے، تو یہ دراصل ایک مثالی یا تمثیلی انداز ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے پیچھے کوئی بات ہے اور اب اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ اب پیچھے جو بات ہو رہی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں یہ فائدے ہوں گے۔ اب اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ تم یاد کرو اس واقع ہجرت کو، کہ جس وقت تمہیں اللہ رب العزت نے تقوی کا یہ انعام دیا۔ ظاہر ہے کہ امام المتقین، تقوی کے جو امام ہیں وہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ ہیں، اور انہی کی فالوئنگ میں، انہی کی اتباع میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو ہے وہ ہجرت کی۔ اور تقوی کی اصل اسپرٹ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی خاطر انسان اپنا سارا کچھ قربان کر دے، اور واقع ہجرت میں بعینی ہی ہوا یہی، کیا اپنا مکان، کاروبار، بیویاں، بچے، رشتہ دار، سارا کچھ سیکریفائس کیا، اپنی سرزمین۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان نہیں ہوتا، متقین کے علاوہ اتنی بڑی قربانی تو کوئی نہیں کر سکتا، کہ جس نے اپنا ایمان محفوظ رکھنا ہو، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہو، وہی اتنی بڑی قربانی کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح سے تقوی اختیار کرنے کی بنیاد پر ہم نے تم سے یہ وعدے کیے، اور اس کا پروف یہ ہے کہ جس وقت کفار تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے تو اس وقت ہم نے تمہاری مدد کی۔ اب اس آیا کو دیکھیے، یہ آیا یہ کہتی ہے کہ وہ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے، وہ چال کیا تھی؟ لیثبتوک، نمبر 1 یہ کہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو وطن سے نکال دیں۔ ہو یہ رہا تھا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما گئی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر ایک اہم ترین ایک اور سایہ ظاہری طور پر، یعنی جناب ابو طالب کا، وہ بھی اٹھ چکا تھا۔ اور جو مشرکین مکہ تھے وہ دن بدن سختی مزید کر رہے تھے، لیکن جناب ابو طالب کی وجہ سے حیا کر رہے تھے۔ لیکن جب یہ دونوں رشتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہو گئے، اب وہ زیادہ اگریسو ہو گئے۔ اب ان کو یہ لگنے لگا کہ اب ان کو بچانے والا یا ان کی طرف سے کوئی وکالت کرنے والا اب کوئی باقی نہیں رہا۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ جو مکہ کے جو ہارڈ کور لوگ تھے، سخت دل لوگ تھے، ان کی تنگی کی وجہ سے، ان کی سختی کی وجہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپشنز مزید ایکسپلور کرنے شروع کیے، یعنی مکہ المکرمہ کے ارد گرد جو قافلے وغیرہ آتے تھے ان کے سامنے جا کر کے دعوت رکھتے تھے۔ تو اسی اسنا میں یثرب، یعنی مدینہ منورہ جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، وہاں کے کچھ نوجوان تھے،
وہ وہاں پہ کسی جگہ پہ آ کے ٹھہرے ہوئے تھے، یعنی کرنٹ جہاں پر مناسک حج پرفارم ہوتے ہیں وہاں پہ مینا کے ارد گرد نا وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، وہ نوجوانوں کا قافلہ تھا. ان کو حضور پاک علیہ السلام نے اطلاع دی، یعنی کس طرح سے جو نوجوان ہوتا ہے وہ جب اس کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے وہ کس طرح سے بڑے ریولوشن کی طرف پھر سوسائٹی پوری کی پوری کھینچتا ہے، نوجوان طبقہ. اب یہی جو 6 نوجوان تھے جن کو حضور پاک علیہ السلام نے دعوت دی، اب جس وقت ان کو حضور پاک علیہ السلام دعوت دے رہے تھے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میرے بارے میں پہلی کتابوں کے اندر وعدہ موجود ہے، سابقہ آسمانی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے. اب وہ اصل میں مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے. اب سٹوری یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر وہ اور ان کے بڑے سینکڑوں سال سے وہ یہود سے یہ سنتے آ رہے تھے. یہود جو تھے وہ جب بھی ان سے مار کھاتے تھے اوس اور خزرج والوں سے، یعنی جو دوسرے غیر یہودی تھے ان سے یہ مار کھاتے تھے. یعنی یہود لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، بزدل ترین لوگ ہیں. آج مسلمان ان سے اس وجہ سے مار کھا رہے ہیں کہ مسلمان ان سے زیادہ بزدل ہو گئے ہیں. یہ مسلمان صرف مسلمان ہی ہے اور اللہ کا وعدہ مدد کا مومنوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. تو لڑ سکتے نہیں تھے تو یہ ان سے مار کھاتے تھے غیر یہودیوں سے. اچھا، جب ان کو ان سے مار پڑتی تھی تو یہودی ان کو کہتے تھے کہ ہمارا آخری نبی آنے والا ہے جس کے ساتھ سارے مدد کے وعدے ہیں، یعنی خوشخبریاں وہ ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ کے سناتے تھے لوگوں کے اوپر روب ڈالنے کے. جب وہ آئے گا نا تو پھر دیکھنا ہمارے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی نصرت ہوگی تو کوئی بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب یہ جو 6 مدینہ کے نوجوان تھے انہوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھ کے تو گویا کہ ایک میسج ایک دوسرے کو پاس کر رہے تھے کہ کیا یہ وہی نبی تو نہیں جن کے بارے میں یہودی بات کرتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ یہ وہاں جائیں یا یہود ان کے پیغام کو قبول کریں ہم پہلے اس کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. یعنی ان کے ذہن میں ایک ڈیپ پرسپیکٹو ہے. ان 6 نے کانسنٹ دے دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کر لی. اب یہ 6 نوجوان واپس گئے مدینہ منورہ میں، لوگوں کو انہوں نے موٹیویٹ کیا، لوگوں کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، ہم جہاں پر گئے تھے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج تھا اب وہ مدینہ میں پینیٹریٹ ہونا شروع ہوا. تو وہاں سے اگلے سال 60-70 کے قریب زیادہ لوگ آئے. سیرت طیبہ میں اس کو بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ یہ کہا جاتا ہے. اچھا، اب واپس آتے ہیں. جو مکہ مکرمہ کے لوگ تھے انہوں نے مزید سختی شروع کر دی کہ اب تو ان کا پیغام دوسرے سٹی تک پہنچنا شروع ہو گیا. دارالندوہ ایک ان کی پارلیمنٹ تھی، وہاں پہ ان کے بڑے بیٹھتے تھے، نضر بن حارث، ابو جہل وغیرہ یہ سارے لوگ نا. انہوں نے اب جو ہے نا وہ کہا کہ فائنل کال اپ کرتے ہیں نا کہ اب اس بندے کو ہم نے کرنا کیا. تو اس دوران روایت میں یہ آتا ہے کہ جو شیطان تھا، ابلیس تھا، یہ بھی انسانی شکل میں آیا اور ایک مسافر، ایک بوڑھے کی شکل میں، ایک معتبر شکل میں آیا اور آ کے اجازت مانگی کہ تم میاں چونکہ بہت بڑا مشورہ کرنے والے تھے تو میں نے کہا کہ میں بھی تمہیں اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکوں اپنی انٹلیکٹ کے ذریعے سے. اب جو شیطان ہے وہ ذہین تو بڑا ہے، اتنا ذہین تھا کہ اس نے اللہ سے آرگومنٹ کی. تو ابو جہل نے اس کو ویلکم کیا. تو اب مشورے میں یہ طے پایا جانا تھا کہ ان کو ہم نے قید کرنا ہے یا ان کو ہم نے رستے سے ہٹانا ہے یا پھر ان کو ہم نے وطن سے نکالنا ہے. تو شیطان سے نے ان کی پہلے والا جو مشورہ تھا کہ ان کو وطن سے نکالے اس نے ریجیکٹ کر دیا. اس نے کہا کہ ریجیکٹڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے اس شخصیت کی گفتار ہے، جو اس کا کردار ہے، جو اس کا انداز ہے، تو یہ باہر جائے گا اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پھر چند ہی سالوں میں یہ بہت بڑا لشکر لا کر تم پر حملہ کر دے گا اور تمہیں مغلوب کر دے گا. تو یہ آپشن نہیں ہے. سیکنڈ والا انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اس کو قید کر دے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ قید کریں گے تو اس صورت میں اس کی مظلومیت کی داستانیں ہوں گی. اس کی قوم قبیلے کے لوگ یا اس کے جو اتحادی قبیلے ہیں، ظاہر ہے کہ ٹرائبزم اس زمانے میں آج بھی جہاں پہ ٹرائبز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے آتے ہیں جو قبیلے ہوتے ہیں. تو جلدی یا بدیر آپ کو اس کو چھوڑنا پڑے گا، رہا کرنا پڑے گا. تیسرا یہ ہے کہ قتل کر. اب قتل کے بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو قتل کرے گا آپ کو ایک بندہ دینا پڑے گا، قتل ہو جائے گا وہ. لیکن یہ ہے کہ آپ کی اس مسئلے سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی، جان خلاصی ہو جائے گی. اس نے کہا نہیں، اس کا بھی ایک طریقہ ہے. حال یہی ہے کہ آپ نے اس کو رستے سے ہٹانے کا طریقہ کیا، وہ طریقہ میں بتاتا ہوں. وہ طریقہ یہ ہے
کہ آپ جتنے سردار بیٹھے ہیں ہر سردار اپنی اپنی قوم سے ایک ایک بندہ پیش کرے اور وہ سب مل کے یک بارگی حملہ آور ہوں. اب ظاہر ہے کہ ایک آئیڈینٹیفائی کلر نہیں ہوگا کہ جس کو آپ پیش کر سکیں، نہ ہی اس کی قوم یہ مطالبہ کر سکے. وہ قصاص کا مطالبہ کریں گے آپ سے. قصاص کے لیے یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائڈ اسپیسیفک کلر کا ہونا ضروری ہے جس کو آپ قتل کریں. وہ ہوگا نہیں. اب نتیجہ یہ ہوگا کہ بلڈ منی کی طرف بات چلی جائے گی. دیت، اور دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے جب تمہارا اتنا بڑا مسئلہ حل ہونا. تو وہ سب بڑے خوش ہوئے کہ بڑا زبردست جو ہے وہ ہمارا آج کا جو سٹنگ تھی اس کا کنکلوژن بڑا زبردست ہے. وہ اس کو اب مٹیریلائز کرنے کے لیے انہوں نے نوجوانوں کا ایک جتھا اکٹھا کیا اور اسی رات انہوں نے آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام پر حملہ کرنے کا اور گھیرنے کا فیلڈ سیٹ کر دی انہوں نے، اور شمع رسالت کو بجھانے کے لیے وہ کمیٹڈ ہو گئے. اب اللہ رب العزت فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ادھر وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ رب العزت کا ایک منصوبہ تھا. تو ان لوگوں نے گھیر لیا اور ادھر سے جناب جبرائیل علیہ السلام آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ رب العزت آپ کو یہ اذن دیتے ہیں کہ آپ اس شہر کو چھوڑ کر کے چلے جائیں. ظاہر ہے کہ اپنی جو جائے پیدائش ہوتی ہے اس سے مائگریٹ کرنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا آرڈر تھا، بہت بڑا حکم تھا. تو بعض روایت میں یہ بھی ہے، مسند احمد اور مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت ہے کہ یہ خبر چونکہ پھیل چکی تھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روتی ہوئی آئیں اور انہوں نے آ کر کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یہ بدبخت لوگ یہ وہاں پر بیٹھ کر کے انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ میرے بابا جان کو یہ راستے سے ہٹانا چاہتے، تو آپ اپنی حفاظت کا بندوبست کریں. آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کو چونکہ اللہ کا اذن تھا تو اب وہاں سے نکلنا ہی نکلنا. تو اب بظاہر تو راستے مسدود تھے. اب اس کو ریفر کر لیجئے، یہاں پر جو خاص ربط بیان کیے گا، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوئے کچھ بھی کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو، تو آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ ہمارے لیے سبق کیا ہے. صرف نوجوان نہیں، آج کل کا ہمارے معاشرے کا ہر ایک طبقہ گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا اور ایکسکیوز یہ پیش کرے گا کہ آئی ہیڈ نو آپشن، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، میں مجبور تھا، میں نے بینک سے سود اس لیے لیا کہ میں مجبور تھا. کاروباری کمپٹیشن بہت زیادہ تھا، دوسرے کاروباری لوگ مجھ سے آگے جا رہے تھے تو مجھے پلازے کھڑے کرنے تھے، مجھے بڑے انویسٹمنٹ چاہیے تھی تو میں نے سود پہ قرضہ لے لیا. ہر گھر میں جناب 5 گاڑیاں سود پہ لے کے کھڑی کی وغیرہ وغیرہ. ہمارے پاس کوئی جناب کوئی آپشن نہیں تھا. بیٹی کی شادی کرنی تھی تو جناب اتنے زیادہ اخراجات تھے تو ہم نے جناب سود پہ پیسے لے لیے، کوئی آپشن نہیں تھا. مطلب زبردستی آپ خود کو یہ شو کرنا ہے کہ ایک تو حرام کاری گناہ، اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، عذر از گناہ بدتر از گناہ. بھائی تمہارا اصل مقصد ہے اس ضرورت کو پورا کرنا نہیں تھا، وہ ضرورت کو پورا کرنا ہوتا تو اللہ کے وعدے ہیں کہ اللہ پوری کرتا ہے تقویٰ پر. تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، عذر از گناہ بدتر از گناہ. تم نے ضرورت کو پورا کرنا مقصد نہیں تھا، تمہارا مقصد تو نمائش کی کمپٹیشن میں آنا تھا. محلے داروں، رشتہ داروں، دوست احباب، کولیگس کو تم نے بتانا تھا میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میں بہت بڑا فنکشن کر سکتا ہوں. تمہارے اندر جو اصل جو شیطان ہے نا، ٹھیک ہے، وہ تم اس کو چھپاتے ہو اور اپنی ضرورت کو سامنے رکھ کے تم اسراف کرتے ہو اللہ کی نافرمانی کو. خیر، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کی سیرت کیا ہوتی ہے. جناب یوسف علیہ السلام حملہ ہوا شیطان کی طرف سے، تو اب دروازے تو بند کر دیے تھے اس نے، زلیخا نے. اس نے جو بت تھا اس کے اوپر بھی اس نے کپڑا ڈال دیا. یعنی ایک کافرہ کو یہ حیا تھی اپنے بت سے کہ اس نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا. ہم اللہ کی کس انداز میں نافرمانی کرتے ہیں، کتنے جری ہیں ہم لوگ. اس نے پردہ ڈالا، دروازے بند کیے کہ اللہ کی ہے ہی طرح. اب دروازے تو بند تھے جناب یوسف علیہ السلام کے اوپر، وہ بھاگے. کوشچن یہ ہے نوئنگ دیٹ کہ آل دا ڈورز آر کلوز، کیوں بھاگے؟ بھائی بھاگے اس لیے، وہ تعلیم ہمارے لیے. وہ بھاگے اس لیے کہ جب ایسا موقع آئے، اللہ کی طرف بھاگنا تمہارا کام ہے، دروازے کھولنا اس کا کام ہے. وہ بھاگتے گئے، دروازے کھلتے گئے. تم اللہ کی طرف بھاگتے نہیں ہو. یہ جو کہا گیا نا کہ فرقان تمہارے لیے کب پیدا کرے گا؟ تتقوا اللہ ان تتقوا اللہ، جب تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ راہ سے کرے. یہ وہ واقعہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ آپ کے سامنے کہ اب بھاگنے کا تو کوئی راستہ نہیں تھا، فیلڈ تو اتنی سخت لگی ہوئی تھی. حضور پاک علیہ السلام نے اس وقت
جو ہے وہ سورہ یاسین مبین تک پڑھی، کنکر لیے، شاہت الوجوہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلے. جتنے فیلڈ لگائے ہوئے لوگ تھے، حملہ آور لوگ تھے، ان کے سب کے سروں میں پڑے، آنکھیں ان کی بند ہوئی اور ان کو نظر نہیں آیا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہاں سے نکالا اور محفوظ انداز میں جو ہے وہ ان کی جو ڈیسٹینیشن تھی نئی، یعنی مدینۃ النبی علیہ السلام، مدینہ منورہ، وہاں پر اللہ رب العزت نے پہنچا دیا. اور قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا کہ ان لوگوں کا یہ مشورہ تھا، وہ لوگ یہ کر رہے تھے، ان کے منصوبہ بندی یہ تھی. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ادھر اللہ کا منصوبہ یہ تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے. اللہ بڑے سمیع نصیب فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا